محرم میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہے جیسا کہ مچھلی کو پانی۔ فوت شدہ والدین کے لیے آپ یہ تسبیح ضرور پڑھیے، یا فوت جو آپ کی فیملی سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے یہ تسبیح ضرور پڑھیے۔ اس تسبیح کے لیے مردہ قبر میں فریاد کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محرم میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جیسی کہ مچھلی کو پانی کی۔ اس تسبیح کی فریاد کرتے ہیں قبر میں مردے۔ فوت شدہ لوگوں کے لیے اس تسبیح کو ضرور پڑھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی بابرکت اور قربانیوں سے بھرپور۔ اسلام کے نام پہ سر کٹانے والے حضرت امام حسن اور حسین اور یوم عاشوراء گزر چکا ہے، لیکن ابھی محرم کا مہینہ ختم نہیں ہوا، تو یہ تسبیح آپ کے گھر سے اگر آپ کے والدین، کوئی بہن بھائی، کوئی چھوٹے بچے، کوئی بھی جو بھی آپ کے رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب ان کے نامہ اعمال تو آپ کو پتہ ہے بند ہو چکے، وہ خود تو نیکیاں کوئی کر نہیں سکتے، لیکن آپ ان کے لیے پڑھ کے جب بخشیں گے تو ان کو وہاں پہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں گے، اور یہ تسبیح ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آپ ان کے لیے کریے گا۔ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے کے لیے پڑھنا بہت، یہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا، جس کو اللہ توفیق دے وہی پڑھ سکتا ہے۔ آج ہم کسی کے لیے پڑھیں گے یا کسی کو پڑھ کے بخشیں گے، کل کوئی ہمارے لیے بھی پڑھے گا۔ محرم میں یہ صرف تسبیح آپ صرف محرم میں نہیں ویسے بھی پڑھ کے بخش سکتے ہیں، لیکن محرم میں تو اس تسبیح کی زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ پڑھ کے اپنے ان چاہنے والوں کو ایصال ثواب کریں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں ہے، کسی کے بیٹا نہیں ہے، مطلب کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جا چکا ہے۔ کوئی بھی اس وقت دنیا میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی ان کا عزیز اس دنیا میں اب نہ ہو، تو آپ لوگوں نے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ ایصال ثواب کی نیت سے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح کون سی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھ کے آپ ان کو عطیہ کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، تاکہ ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کے درجات بلند ہوں۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں جب جا چکے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے ایک نئے دن۔ اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہنا، سب نے جیسے جس کا جو ٹائم مقرر ہے اس ٹائم پہ سب نے چلے جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرنے والا جب چلا جاتا ہے ان کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ رہتے ہیں، مطلب کہ کسی کی مسجد کی تعمیر کروا دی تو ان کے لیے صدقہ جاریہ اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ کہیں پانی کا کنواں کھدوا دیا، جب پانی لگوا دیا، جب تک وہ پانی لوگ استعمال کرتے رہیں گے ان کا صدقہ جاریہ ان کو ایصال ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسا کچھ نہیں کر کے جاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کی اولاد صدقہ جاریہ بن جائے تو ان کی سمجھ لے کہ آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے جو اس دنیا سے سگے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کرے، تو ایک تسبیح یہ پڑھ کے جب تک محرم کے جتنے دن باقی ہیں روزانہ کی ایک تسبیح پڑھ کے اگر آپ ان کو بخشا کریں گے، ان کے لیے صدقہ سمجھ لیں کہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے تو ان کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ آج آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں، کل کوئی آپ کے لیے بھی پڑھے گا، کل کوئی آپ کے لیے بھی پڑھ کے بخشے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اور یہ جو ہم لوگ اس کے لیے صدقہ جاریہ پڑھیں گے، پڑھ کے ان کو بخشیں گے، تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی تو نیکیاں لکھی جائیں گی نا، ہماری زبان میں بھی تو یہ کلمات ہوں گے نا، تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ تسبیح میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ آپ لوگوں نے اب جتنے دن رہ گئے ہیں محرم کے، باقی 10 دن یا 12 دن یا 15 دن، جتنے روزانہ آپ لوگوں نے ایک تسبیح کر کے ان کو بخشنی ہے۔ تسبیح ہے، نوٹ کر لیں،
آپ نے باوضو پڑھنا ہے، باوضو پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے، آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ کا کلام جتنا زیادہ باوضو پڑھیں گے اس کی اتنی ہی زیادہ فضیلت ہے۔ سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ العظیم و بحمد واستغفر اللہ، یہ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ العظیم و بحمد واستغفر اللہ۔ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ العظیم و بحمد استغفر اللہ۔ 3 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ العظیم و بحمد استغفر اللہ۔ اس طرح سے کر کے آپ لوگوں نے 100 دانوں والی ایک تسبیح کرنی ہے، اول آخر اگر آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ یہ پڑھ کے آپ نے فوت شدگان کو اس کا ہدیہ کرنا ہے۔ کرنا کس طرح سے ہے، آپ لوگوں نے حضرت شہدائے کرام، شہدائے کربلا کے تمام شہداء کو کرنا ہے اس کا ہدیہ۔ اس کے بعد اس دنیا سے جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے جا چکے ان کو ہدیہ کریں۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی آل اولاد جو بھی اس دنیا سے جا چکی ہیں، آپ سب کو ان کو ہدیہ کر کے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ان عزیز و اقارب کا نام لینا جن کو آپ اس کو صالح ثواب کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام لے کر آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ اور یقین کیجیے گا آپ ان کو بخشیں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ آپ یہ محرم کے مہینے اب جتنے دن باقی ہیں کوشش کریں چلتے پھرتے اس تسبیح کو اپنی زبان پہ رکھیں، ان کلمات کو اپنی زبان پہ رکھیں، اور رات کو نماز عشاء کے بعد سب کو آپ اس کا ایصال ثواب پہنچا دیں تو یقین کیجیے گا یہ سوچ کے کریں کہ آج ہم کسی کو بخشیں گے تو کل کوئی ہمارے لیے بھی کرے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو ان کے درجات وہاں پہ بلند کرے گی، اور یقین کیجیے گا اس کا اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ جب آپ کے نامہ اعمال میں سمجھ لیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں جب آپ پڑھیں گے تو لکھا جائے گا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ان کے لیے جو جہاں اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو ہمیں بہت عزیز تھے، ان کے لیے جو چھوٹا سا ایک کام کر لیں۔ کل کو ہمیں بھی ضرورت پڑنی ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ موت کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ دعا کیا کریں کہ جب بھی ہماری موت آئے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کرے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی اس وقت توفیق دے جب ہمارا نزع کا عالم ہو، موت قریب ہو، زبان پتہ ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی اور کلمہ پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے اپنی کمنٹ سیکشن میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے، یا پھر آپ نے کن فیکون لکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اگر چینل پر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگا بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انشاءاللہ کہ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی بشرط زندگی، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔